گھڑی میں جو پورا وقت کو اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کاملہ سے روک کے رکھا تھا کہ وقت آگے نہ بڑھنے پائے، منٹ اور سیکنڈ آگے نہ بڑھنے پائے، جو جہاں ہے وہی تھم سا گیا. مالک وہ جس نے بنایا ہے، وہی ہر شے پر قادر ہے. یہ اگر کوئی سوچے کہ وقت کیسے رک گیا تو پہلے وہ یہ سوچے کہ اس نے یہ سوچا کیسے. جس نے سوچنے کا حق تمہیں دیا ہے اسی سوچ والے نے روکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ رب ایک پانی کے چھوٹے سے قطرے سے ماں کے شکم میں ایک جاندار کی تصویر بنا سکتا ہے تو وقت کو روکنے پر قادر کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ. میرا وہ محبوب وہاں سے ہٹا، ہر جگہ کی سیر کرتے ہوئے لامکان تک پہنچا، لامکان سے آگے کی سیر ہوئی. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہر جگہ جبریل امی ساتھ چل رہے ہیں. سدرا پہنچے، وہاں پر بتلایا، ایک ایک چیز دکھلاتے گئے. جنت جہنم کے سامنے سے نکالا، یا رسول اللہ یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، ہر چیز کے بارے میں بتلایا. کون کہاں پر رہے گا، کس حالت میں رہے. میرے آقا نے ہر چیز کا مشاہدہ کیا. جنت میں کون کس جگہ پر ہوگا، کس جگہ پر نہیں ہوگا، وہ بھی دیکھا. فرشتے کس طریقے سے ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں وہ بھی دیکھا. انبیاء کس طریقے سے اپنی اپنی مزاروں کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، کوئی حالت سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی تلاوت میں، سب چیز دیکھ رہے. ان کے کتنے گنہگار امتی جہنم میں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کتنے کی بخشش ہوگی وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کس کی بخشش نہیں ہوگی وہ بھی دیکھ رہے ہیں. سب دیکھتے ہوئے جب سدرا سے بھی آگے گئے، لامکان پہنچے، جبریل ابھی ٹھہر گئے. کہا یا رسول اللہ اب آگے نہیں. کیوں؟ کہ جبریل اگر بال کی نوک کے برابر بھی اپنے قدم کو آگے بڑھائے، یا رسول اللہ جبریل کے دونوں پر جل جائیں گے. اس کے آگے میری طاقت نہیں سرکار، اس کے آگے اب آپ کو جانا ہے. اب اس کے آگے آپ کو جانا ہے، اس کے آگے اب آپ کا کام ہے. ندا آئی، اے حبیب چلے آؤ، حبیب چلے آؤ. محبوب خدا نے اپنے پیر سے اپنی چپل جو آپ پہن کر گئے تھے اپنے نالین کو اتارنا چاہا. ندا آئی، محبوب جس حال میں ہو اسی حال میں ہو، اتارنے کی ضرورت. سبحان اللہ. آقا آگے بڑھے، اس سے پہلے جبریل امی کی جانب گھوم گئے. کہا جبریل ایک وقت ایسا تھا کہ تم نے میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ نبینا سے سوال کیا تھا کہ خلیل اللہ یہ نارے نمرود میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے، آپ منجیک کے اندر آ گئے ہیں، آگ میں جانے والے ہیں چند لمحے میں، چند ساعت میں. اور جب وہ آگ کے حوالے کیے جانے لگے منجیک کے ذریعے، جب وہ آگ کے قریب آگے کہ اب آگ میں جائے، تو آپ نے کہا کہ کوئی حکم ہو تو مجھے دیجئے، میں اللہ رب العزت تک پہنچاتا ہوں. آپ کی کوئی فریاد ہو تو بتلائیے، آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتلائیے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں ایک آگ میں جاؤں گا، آؤں گا. آپ آگ کے اندر نہیں پہنچیں گے، اس سے پہلے میں فرمان ربی لے کر آ جاؤں گا. تو میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا کہ جبریل مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں جس کا خلیل ہوں وہ رحمان مجھے دیکھ رہا ہے، میرا وہ دوست مجھے دیکھ رہا ہے. تو اے جبریل تم نے میرے دادا سے پوچھا تھا، آج میں تم سے پوچھتا ہوں، تمہاری حد یہاں تک ہے. تم آتے سوال لے کر یہیں پر کھڑے ہو جاتے میرے دادا سے پوچھ کر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، جبریل تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہاری کوئی تمنا ہے، تمہاری کوئی آرزو ہے تو بولو، میں اپنے رب کی بارگاہ میں تمہاری فریاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. کہاں جبریل امی کا کام تھا کہ رب کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے فریاد. اور کہاں آج مصطفیٰ علیہ رحمت کہہ رہے جبریل تمہاری کوئی حضرت ہے تو بتلاؤ، میں رب کی بارگاہ تک پہنچاؤں. تو حضرت جبریل نے فرمایا کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کوئی خواہش کوئی فریاد نہیں، صرف اتنی سی ہے، بروز حشر جب آپ کے امتی پولیس راز سے گزرے تو میرے آقا مجھے اتنی اجازت دلوا دیں
کہ جب آپ کے امتی گزرنے لگے تو یہ جبریل پل صراط پہ اپنے پر کو بچھا لے تاکہ آپ کے امتی آرام سے گزر جائے. سبحان اللہ. محبوب خدا اس کے آگے نکلے, ایک فرش آیا جسے رف رف کہا جاتا تھا, اس پر بیٹھے, گئے کہاں گئے کسی کو نہیں معلوم. اور کون سا مقام تھا کسی کو نہیں معلوم. جب تک اللہ رب العزت نے چاہا انہیں اپنے پاس رکھا. اور ایک لمحہ تھا, ایک ساعت تھی, ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ تھا, ایک دن 2 دن تھا, 1 سال یا 100 سال تھا. اللہ اور اس کا رسول جانے. کیونکہ جب اس وقت سمے رک گیا تھا تو اس پر ہم کیا بول سکتے ہیں. وہ اللہ اور اس کا رسول جانے, اس میں جائیں گے بھی نہیں. جتنی دیر روکنا تھا روکا, محبوب سے ملنا تھا ملا. وہ مہم جانے اور محبوب جانے, وہ مہم جانے اور محبوب جانے. لیکن جب ہم کسی کو دعوت دے کر بلاتے ہیں, ہم کسی کو دعوت دے کر بلاتے ہیں, یہ میلاد کی محفل ہم نے کی, ٹھیک, دعوت دے کے بلایا سب کو کہ آنا ہے مسجد میں, آج میلاد ہے, لوگ آئے. تو کیا یہ میلاد ایسی ختم کر کے ہم بھیج دیتے ہیں؟ نہیں, بلکہ کچھ نہ کچھ ہم اہتمام کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ ہم اہتمام کرتے ہیں. یہاں پر شیرنی کا اہتمام, بعض جگہ شربت کا اہتمام, بعض جگہ کھانے پینے کا اہتمام, بعض جگہ اسی کے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ خوشبو کا بھی اہتمام, بعض جگہ پھولوں کا اہتمام کی پوری مسجد سجا دی جاتی ہے, کمکموں کا اہتمام. تو ہر چیز, تو ہم نے جس کو بلایا اس کو ایسے بھیجا نہیں تم ہمارے یہاں آئے ہو, ہم نے تمہیں مہمان بنا کے بلایا, میزبان ہو گئے نا. اور جب آئے اور جب جانے لگے تو کیا ہم تمہیں خالی ہاتھ بھیجتے ہیں؟ نہیں, ہمارے یہاں محفل میں آئے ہو نا تو یہ لوگ میری جانب سے یہ لکھے گا. یہی ہمارا طریقہ ہے نا. اللہ کے رسول کو بلایا کس نے عرش پہ؟ اللہ نے. محبوب کو بلایا اس محب نے. کیسے بلایا؟ مہمان بنا کے کہ حبیب آج کی رات میری مہمان نوازی, میرے مہمان بن جاؤ. محبوب تم مجھے دیکھنا, میں تمہیں دیکھتا رہوں گا. میرے حبیب آج تم میری زیارت کرو, میں تمہاری زیارت کرتا رہوں گا. وہ حبیب گیا. رب نے کیا دیا, محبوب نے کیا لیا, محبوب نے کیا کہا, رب نے کیا مانا, وہ جانے, اس کا حبیب جانے, اس میں نہیں. لیکن جب محبوب کی واپسی کا وقت ہوا کہ اب واپس آنا ہے, اسی بستر پہ آنا ہے, اسی مقام پر آنا ہے, وہیں پر سونا ہے. یہ جو کھڑکی کی جو زنجیر تھی وہ بھی ہلتی ہی ہونا چاہیے, جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے وہ بھی گرم ہونا چاہیے. تو محبوب اب جا رہے ہو نا, کیا خالی ہاتھ بھیج دیں؟ مہمان بلا کے بلایا تھا, اب مہمان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا ہے. محبوب جا رہے ہو نا تو 50 وقت کی نماز میری طرف سے تحفے ملے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شب میراج, شب میراج, سید صاحب, سید صاحب. یہ 50 وقت کی لے جاؤ, تم تو میرے حبیب ہو, میرے محبوب ہو. تمہارے لیے اس کائنات کو بنایا ہے, تمہارے لیے اس کائنات کو سجایا ہے, تمہارے لیے چاند اور سورج میں روشنی اور چمک ڈالی ہے, تمہارے لیے بلند بالا پہاڑ بنائے ہیں, زمین سے کھیتیاں اگائی. محبوب سب تمہارا صدقہ ہے, صرف تمہارے لیے بنائی ہے. محبوب اب تم آئے ہو تو یہ 50 وقت کی نمازیں لے جاؤ تحفے میں. اور اے محبوب یہ تحفہ لے کے جاؤ کس کے لیے؟ اپنے امتیوں کے لیے, میرے نیک بندوں کے لیے. محبوب تم آئے ہو تو خالی ہاتھ نہیں, صرف تمہارے لیے نہیں. تم نبی ہو, تم رسول
میرے حبیب ہو اور نبی ایک قوم کے لیے نہیں تمام کائنات کے لیے بن کے گئے ہو. تو محبوب تم خالی ہاتھ مت جاؤ. کل کے دن کوئی سوال کرے کہ آپ تو اپنے رب کے پاس گئے تھے, ہمارے لیے کیا لائے, تو ایسا نہ ہو کہ تم خاموش ہو, بلکہ کہہ رہا میں رب کے پاس گیا, تمہارے لیے تحفے میں نماز پڑھا. یہ رب کی جانب سے امت مصطفیٰ کو ایک تحفہ ملا ہے نماز. ایک تحفہ ملا ہے نماز. ہر چیز کو پھینکا اور توڑا جا سکتا ہے. ہم جس چیز کو خریدتے ہیں اس کی اتنی ویلیو نہیں کر پاتے ہیں, لیکن اگر کوئی ہمیں گفٹ دیتا ہے, کوئی ہمیں گفٹ دیتا ہے, کہیں سے ہم کوئی مان سمان پاتے ہیں, وہ سرٹیفکیٹ پاتے ہیں, اسے ہم سجا کے رکھتے ہیں, اسے ہم سجا کے عزت سے رکھتے ہیں, اور یہ گفٹ, یہ مان, یہ سمان, یہ ہمیں رب نے دیا ہے نماز کے لیے. یہ نماز ہمیں دی ہے. آقا علیہ السلام آنے لگے, چوتھے آسمان پر پہنچے, حضرت موسیٰ سے پھر ملاقات ہوئی. کہاں حضرت موسیٰ کلیم اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے جب آقا آ رہے تھے, اور کہاں پھر جب واپس آ رہے ہیں معراج کی رات, آسمانی دنیا سے زمینی دنیا پر فرش پر آ رہے ہیں, تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے روک لیا, یا محمد رسول اللہ, کہاں اتنا خوشی خوشی کا میرے رب نے یہ 50 وقت کا تحفہ دیا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا میرا امتی تو 2 وقت ہی نہیں پڑھا, تو آپ کی امتی 50 وقت میں کہاں پڑے گا, کم کروائیے یا رسول اللہ, نماز کم کروائیے. محبوب خدا گئے, واپس گئے, حضرت موسیٰ کے سمجھانے پر, کہنے پر, ان کی ریکویسٹ پر, ان کی فریاد پر اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز کم کر. اب کتنی بچی, 45. لیکن یہ واپس آئے, خوشی خوشی آئے. حضرت موسیٰ نے کہا کیا ہوا, کہا ہے موسیٰ کلیم 5 وقت کی نمازیں کم ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں, پھر سے واپس جائیے, پھر کم کروائیے. ایسے کتنی وقت کی کم کروائی, 9 بار آئے گئے, 9 بار آئے گئے. کتنے وقت کی کم ہوئی, 45 وقت کی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب یہ 50 وقت کی جو نمازیں ہیں ان کو میں نے 5 وقت میں سمیٹا ہے. اگر تمہارا امتی 5 وقت کی نماز پڑھا تو 50 وقت کا ثواب. تو یہ 50 وقت کا ثواب ہمیں ہے, یہ 50 وقت کا ثواب ہمیں ہے کہ ہم 1 وقت کی پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 وقت کا ثواب ملتا ہے. اور لیکن یہ اللہ رب العزت کی منشا دیکھو کہ حبیب ایک بار تم نے دیکھ لیا واپس جا رہے ہو نہیں, 9 بار اور آؤ, تم میرا دیدار کرو, میں تمہارا دیدار کروں. سبحان اللہ. اسی لیے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں جو یہ نماز ہم بندے مومن کو ملی, ہم بندے مومن کی ملی, اللہ کے رسول کی معراج تھی کہ انہوں نے خدا کو دیکھا. عرش سے آگے گئے, لا مکان سے آگے گئے, کس مقام میں گئے کسی کو معلوم نہیں. اور بندے کی معراج یہ ہے, مصطفیٰ کے امتیوں کی معراج یہ ہے. اے مسلمانوں تمہاری معراج یہ ہے کہ جب تم پاک و صاف ہو کر وضو کر کے آ کے نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے سامنے کوئی اور نہیں, تمہارا عقیدہ, تمہارا ایمان یہ ہوتا ہے کہ میرا رب میرے سامنے, میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں. یہ تمہاری معراج ہے, یہ تمہاری معراج ہے. اور یہ شرف صرف امت مصطفیٰ کو ملا, یہ شرف صرف امت مصطفیٰ کو ملا. وجہ مصطفیٰ کی معراج عرش سے آگے جا کر, اور مصطفیٰ کی امتیوں کی معراج نماز میں. اس معراج کے صدقے میں تمہیں بھی ایک معراج ملی ہے, اس معراج کے صدقے میں تمہیں بھی ایک معراج ملی ہے کہ تم رب کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو. اور اللہ رب العزت کا اہتمام دیکھو اس نماز میں, اس کا انتظام دیکھو اس نماز میں.
کہ جب کھڑے ہوتے ہو اللہ اکبر کرتے ہو، ثنا پڑھ لیا، ثنا پڑھ لیا، ثنا کے بعد جب سورہ فاتحہ پہ آتے ہو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کر کے، یہ جو آیت ہے سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیت پہ غور کرو، شروع کی 3 آیت پہ غور کرو۔ انسان اپنی فریاد کس کے سامنے رکھتا ہے؟ جو اس سے بڑا ہو۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر آیا، کرسی پہ بیٹھا، اور بھی لوگ ہیں، لیکن جو یہ مجھے کرسی دی گئی مجھے بیٹھالا گیا، جس کا مطلب ایک بڑا سمجھ کے بیٹھالا گیا۔ اب آپ آئے میرے پاس میں، آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہو، چھوٹا سمجھ کے کہہ رہے ہو کہ بڑا، اپنی کوئی تکلیف بیان کر رہے ہو، چھوٹا سمجھ کے یا بڑا، اپنی کوئی پریشانی کا ذکر میرے سامنے کر رہے ہو، چھوٹا سمجھ کے یا بڑا۔ تو ہر چھوٹا اپنے بڑے کے پاس جا کے اپنے پریشانی کا حل ڈھونڈتا ہے۔ ٹھیک، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم دیکھو امت مصطفیٰ پر، کتنا پیارا عمل دیا ہے، عبادت ہے رب کی، طریقہ ہے مصطفیٰ کا، عبادت رب کی، طریقہ ہے مصطفیٰ کا۔ اچھا یہ بتلائیے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کہیں سے کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے کیا؟ قرآن پڑھا جاتا ہے کہ حدیث پڑھی جاتی ہے؟ شروعات میں حدیث سے کرتے